حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 موزے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنا۔ اسرائیل جابر عامر سے روایت کرتے ہیں کہ موزوں کے ساتھ جبہ بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے۔ آگے راوی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جو موزے تھے وہ مذبوحہ جانور کی کھال کے بنے ہوئے تھے یا غیر مذبوحہ کے۔ میرے عزیزو، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، کبار صحابہ میں سے ہیں، بہت حسین تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب بھی آتے انہی کی شکل میں آتے۔ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان پر اعتماد تھا۔ آپ نے ان کو روم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ اہل روم گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ یہ آخر میں ملک شام میں چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث پاک میں الفاظ آ رہے ہیں ازکی ہما املا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جو 2 موزے بنے ہوئے ہیں وہ مذبوحہ جانور کی کھال کے تھے یا غیر مذبوحہ کے۔ زکی یہ زکوٰۃ سے مشتق ہے۔ ذبح بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور طہارت بھی۔ دباغت کے بعد کھال کا استعمال جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ باندی کو کسی نے بکری دی تھی، وہ بکری مر گئی۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا اس کی کھال کیوں نہیں اتاری اور اس کو دباغت دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مردہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، کھال کا استعمال دباغت کے بعد جائز ہے۔ میرے عزیزوں، کھال کو دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، آپ ان کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفی ان